بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی کے ایک متوسط طبقے کے محلے میں رہنے والا سلمان ایک محنتی، بااخلاق اور خدا ترس انسان تھا۔ وہ ایک پرائیویٹ فیکٹری میں ملازم تھا، تنخواہ قلیل مگر حلال تھی۔ 3 بچے، ایک بیوی اور بوڑھی ماں کا واحد کفیل تھا۔ اس کی زندگی کا اصول تھا، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، حرام کا ایک لقمہ بھی گھر نہیں آنا چاہیے۔ فیکٹری میں کئی بار اسے موقع ملا کہ اوور ٹائم کے جعلی کاغذات بنا کر اضافی تنخواہ حاصل کر لے، لیکن ہر بار اس کا دل کانپ اٹھتا۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی رزق دینے والا ہے۔ ایک دن اچانک فیکٹری بند ہو گئی۔ فیکٹری مالک دیوالیہ ہو چکا تھا۔ سلمان کی نوکری ختم ہو گئی۔ 2 مہینے گزر گئے، کوئی نئی نوکری نہ ملی، بچت ختم ہو گئی، راشن کے برتن خالی ہونے لگے، بچے بھوک سے بلکنے لگے، لیکن سلمان کا ایمان مضبوط رہا۔ روز فجر کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر روتے ہوئے کہتا، یا اللہ، تاب ہی میرا رازق ہے، تاب نے وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، مجھے صبر دے اور رزق حلال عطا فرما۔ سلمان نے چھوٹے موٹے کام کرنے شروع کیے، کسی دن مزدوری، کسی دن رکشہ چلا لیا، لیکن حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ کچھ رشتہ داروں نے تانے دیے، کچھ دوستوں نے کنارہ کشی اختیار کی۔ اس کی بیوی بھی اندر ہی اندر ٹوٹنے لگی۔ بچوں کے فیس دینا، ماں کی دوائیں، بجلی کا بل، سب کچھ ایک بوجھ بن چکا تھا۔ ایک دن بیوی نے کہا، سلمان، تم جیسے ایماندار بنے پھرتے ہو، کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگ دھوکہ دے کر امیر بن رہے ہیں، کم از کم بچوں کے لیے کچھ سوچو۔ سلمان نے بیوی کی آنکھوں میں دیکھ کر صرف اتنا کہا، کسی اور کا حق کھا کر اگر میرے بچے پلیں تو یہ صرف جسمانی غذا ہوگی، روحانی زہر بن جائے گا۔ مجھے اپنے رب سے امید ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن حالات نے صبر کا دامن کھینچنا شروع کر دیا۔ ایک دن اس کے پاس صرف 50 روپے رہ گئے۔ بچوں نے دودھ مانگا، وہ دکان پر گیا تو راستے میں ایک موٹر سائیکل سوار کا بٹوا گر گیا۔ سلمان نے وہ بٹوا اٹھایا جس میں 50,000 روپے تھے۔ ایک لمحے کے لیے شیطان نے دل میں وسوسہ ڈالا، اللہ نے موقع دیا ہے، لے لو، بچوں کے لیے راشن آ جائے گا، ماں کی دوا بھی۔ لیکن فوراً اسے قرآن کی آیت یاد آئی، نوے اللیہ میں الصواب نرنے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس نے بٹوا وہیں بیٹھ کر کھولا، ایک وزیٹنگ کارڈ تھا، اس پر لکھا تھا عثمان اینڈ کمپنی، فون نمبر درج تھا۔ سلمان نے کال کی۔ اگلے دن ایک سفید رنگ کی گاڑی اس کے دروازے پر آ کر رکی۔ ایک خوش لباس آدمی باہر نکلا اور سلمان سے ہاتھ ملا کر بولا، میں عثمان ہوں، یہ میرا بٹوا تھا۔ سچ کہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ کو جو چاہیے بتائیں، وہ یہ رقم آپ رکھ لے۔ سلمان نے انکار کر دیا، صرف اتنا کہا، مجھے اگر کچھ چاہیے تو صرف ایک حلال نوکری، تاکہ میں بچوں کا پیٹ حلال سے بھر سکوں۔ عثمان نے مسکرا کر کہا، تو پھر کل سے اب ہماری کمپنی میں اکاؤنٹس مینیجر کی جاب پر آ جائیں، تنخواہ 70,000 روپے ہوگی اور بچوں کی فیس کمپنی دے گی۔ حصہ 3، شکر کا وقت۔ سلمان کا دل سجدے میں جھک گیا۔ رات بھر وہ روتا رہا، اللہ کے حضور، یا اللہ، تو نے صبر کا ایسا انعام دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے صرف تیری رضا کے لیے حرام سے بچا اور تو نے مجھے عزت اور رزق دے کر نوازا۔ اب وہ دن رات اللہ کا شکر ادا کرتا۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت، دن بھر محنت، شام کو بچوں کو دین کی باتیں سکھانا، اس کی زندگی سانور چکی تھی۔ اس کی بیوی، جو کبھی تانا دیتی تھی، اب پردے کی پابند، دین کی طرف مائل ہو چکی تھی۔ بچے باادب اور نیک، ماں کی دوائیں وقت پر، گھر میں سکون اور خوشی۔ حصہ 4، آزمائش کا انجام۔ ایک دن عثمان نے سلمان کو بتایا،
میں نے تمہارے لیے کمپنی کے شراکت دار بننے کی آفر رکھی ہے۔ تمہارے کردار نے مجھے بدل دیا۔ پہلے میں صرف دنیا دیکھتا تھا، اب دین کی طرف آیا ہوں۔ سلمان نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اب وہ نہ صرف خود بہتر زندگی گزار رہا تھا بلکہ ہر ماہ کئی غریب خاندانوں کی مدد بھی کرتا تھا، خاموشی سے، کسی کو بتائے بغیر۔ وہ کہتا، جیسے اللہ نے مجھے صبر کے بعد نوازا، ویسے ہی میں چاہتا ہوں کہ دوسروں کے لیے آسان۔ اختتامیہ پیغام۔ صبر انسان کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے جو طوفانوں کا سامنا بھی مسکراہٹ سے کر سکتی ہے، اور شکر اللہ کی نعمتوں کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن